سے گوش دو اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کی پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ان بابرکت کاموں میں سے ہے کہ جو کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، بندوں پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ آئیے ایک روایت آپ کو سناتا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، جب کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتہ اس درود کو لے کر اوپر جاتا ہے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے، تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اس درود کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ، یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا اور اس بندہ خاص کی آنکھیں اسے دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی رہیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی یاد دل میں رہے، اللہ کریم ان کا جمال بھی ہماری نظروں میں بسا دے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی برکت سے ہمیں دیدار مصطفیٰ سے فیض یاب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور بے شک ہم نے ابراہیم اور نوح کو بھیجا اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، تو ان میں کوئی راہ پر آیا اور ان میں بہتیرے فاسق ہیں۔ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة۔ پھر ہم نے ان کے پیچھے اسی راہ پر اپنے اور رسول بھیجے اور ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور اسے انجیل عطا فرمائی اور اس کے پیروؤں کے دل میں نرمی اور رحمت رکھی۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا۔ اور راہب بننا تو یہ بات انہوں نے دین میں اپنی طرف سے نکالی، ہم نے ان پر مقرر نہ کی تھی۔ ہاں یہ بدعت انہوں نے اللہ کی رضا چاہنے کو پیدا کی، پھر اسے نہ نباہا جیسا اس کے نباہنے کا حق تھا۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ تو ان کے ایمان والوں کو ہم نے ان کا ثواب عطا کیا اور ان میں بہتیرے فاسق ہیں۔ یا
أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وہ اپنی رحمت کے 2 حصے تمہیں عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے نور کر دے گا جس میں چلو اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. یہ اس لیے کہ کتاب والے کافر جان جائیں کہ اللہ کے فضل پر ان کا کچھ قابو نہیں، اور یہ کہ فضل اللہ کے ہاتھ ہے، دیتا ہے جسے چاہے. والله ذو الفضل العظيم. اور اللہ بڑے فضل والا ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نور قرآن سے ہمارے قلوب، ہمارے اذہان کو منور فرمائے، ہمارے دل بھی روشن رہیں اور ہم اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں. مدنی چینل کے ناظرین، ظاہر نصیب ہم اپنی عادتوں میں یہ عادت شامل کریں کہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں. ظاہر نصیب ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھ لیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نیک اعمال میں ایک عمل یہ بھی ہمیں عطا فرمایا ہے کہ 3 آیات قرآن مجید کی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ تفسیر سراج الجنان پڑھ لی جائے تو یہ بہت آسان بھی ہے اور عام فہم ہے، جلدی سمجھ بھی آ جائے گی انشاءاللہ. اگر یہ ہمارے معمولات میں ہوگا تو ہم دیکھیں گے کہ زندگی جو ہے وہ بہتری کی طرف آ رہی ہے. معمولات جو پریشان کر رہے ہیں ہمیں، جس کی وجہ سے زندگی میں اضطراب اور بے چینی کی کیفیت ہے، نور قرآن کی برکت سے، قرآن مجید پڑھنے کی برکت سے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی برکت سے انشاءاللہ اس بے چینی میں بہت سا سکون محسوس ہوگا. جی ہاں، ایسا ہوتا ہے جب بندہ اللہ کریم کی یاد سے اپنے دل کو آباد کرتا ہے، اللہ کریم کے احکامات پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے، تو پھر اللہ کریم اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے، قرار عطا فرماتا ہے. اور قرآن تو پھر قرآن ہے، اس کی کیا شان ہے، یہ تو میرے رب کا کلام ہے. تو بندہ یہ سوچ کر بھی قرآن مجید پڑھے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، میں اپنے رب کی باتیں پڑھ رہا ہوں، تو سرور ملے گا انشاءاللہ. اور اللہ نے چاہا تو زندگی بھی مزید بہتر بنتی چلی جائے گی. آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. مبلغین ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں. حاجی عبدالاحد اتاری صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں، اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی جو مجلس حج و عمرہ ہے اس کے حوالے سے بالخصوص آپ کی خدمات ہے. آپ کا چہرہ دیکھ کر جو پہلی بات یاد آتی ہے وہ حج ہی یاد آتا ہے. الحمدللہ، اللہ کریم آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے، بار بار حج کی توفیق بھی دے، زوال نعمت سے بچائے، عافیتوں کے پھرنے سے بچائے. ماشاءاللہ ان کے ساتھ موجود ہیں مولانا اویس فیاض مدنی صاحب. انشاءاللہ آپ کی بھی گفتگو زبردست انداز کے ساتھ سلسلے میں شامل رہے گی. نور عالم اتاری مدنی موجود ہیں، انشاءاللہ آپ سے ہم کلام سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد. نزعہ کے وقت جب میری سانسوں میں انتشار ہو، میری نظر
نظر کے سامنے گنبد ہو ہرا فقط صلی علی نبینا صلی علی محمد مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ بلانا اور مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ بلانا اور مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ رہے ہر سال میرا آنا جانا یا رسول اللہ رہے ہر سال میرا آنا جانا یا رسول اللہ بقیے پاک ہو آخر ٹھکانا یا رسول اللہ بقیے پاک ہو آخر ٹھکانا یا رسول اللہ یا نبی التجا ہے یہ میری موت مجھ کو مدینے میں آئے جان قدموں میں نکلے نبی کے اور وہی مجھ کو دفنایا جائے مجھے مرنا آقا گنبد خضرا کے سائے میں وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ رہے ہر سال میرا آنا جانا یا رسول اللہ بقیے پاک ہو آخر ٹھکانا یا رسول اللہ بقیے پاک ہو آخر ٹھکانا یا رسول اللہ اور میری آنکھوں میں تم ہر دم سمانا یا رسول اللہ میری آنکھوں میں تم ہر دم سمانا
یا رسول اللہ دل ویران کو جلووں سے بسانا یا رسول اللہ دل ویران کو جلووں سے بسانا یا رسول اللہ نہ دولت تو خزانہ یا رسول اللہ بس سکھا دو عشق میں رونا رولانا یا رسول اللہ سکھا دو عشق میں رونا رولانا یا رسول اللہ نظر بھر کر شاہ میں دیکھ لوں پھر گنبد خضرا نظر کر شاہ میں دیکھ لوں پھر گنبد خضرا خدا را پھر سب کوئی بنانا یا رسول اللہ خدا را پھر سب کوئی بنانا یا رسول اللہ پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو سرکار بلا لو مجھے سرکار بلا لو سرکار بلا کر مجھے دیوانہ بنا لو دیوانہ بنا کر مجھے قدموں سے لگا دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکالو ذلیل و خوار ہوں جیسا ہوں تمہارا سرکار نبھا لو مجھے سرکار نبھا لو نہ کوئی عمل ہے سنانے قابل نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل پر لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں ہو لگانے کے قابل پھر جا رہے اہل محبت کے قافلے پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا پھر مدینے کی جانب چلے قافلے پھر میری بے قراری کے دن آ گیا مصطفیٰ یا مصطفیٰ تا ہو پھر اذن حاضری کا کر لو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا روتا ہوا پھراؤں روتا
اپنی بے کسی کا، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، نظر بھر کر شاہ میں دیکھ لوں گنبد خضرا، خدا را پھر سبب کوئی بنانا یا رسول اللہ، خدا را پھر سبب کوئی بنانا یا رسول اللہ۔ اور یہ گندا ہے نکما ہے، یہ جیسا ہے تمہارا ہے، یہ گندا ہے نکما ہے، یہ جیسا ہے تمہارا ہے، یہ گندا ہے نکما ہے، یہ جیسا ہے تمہارا ہے، تمہیں عطار عاصی کو نبھانا یا رسول اللہ، تمہیں عطار عاصی کو نبھانا یا رسول اللہ۔ بد ہے تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے ہیں، ٹکڑوں سے تو تمہارے پلے، رخ کدھر کرے تمہیں عطار عاصی کو نبھانا یا رسول اللہ، ہمیں ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کریم برکت عطا فرمائے، بار بار پیارا کعبہ دکھائے، میٹھا مدینہ دکھائے، حج کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً یہ رب العالمین جل وعلا کا بڑا کرم ہے کہ حج کی محبت دل میں ہو، مکہ مدینہ کی تڑپ اور وہاں کی الفت دل میں ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو ملنے والے انعامات میں سے بڑے انعام ہیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے اور خیر سے مکہ مدینہ پہنچائے بھی۔ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ کیا گیا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا بھی یہی معمول اور انداز کتب احادیث میں ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ کرنا یقیناً محمود کام ہے، برکت والے کام ہے۔ اور کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہی دربار دکھایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی مہربانی کو پانا ہے تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار بھی کرنا ہے، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اگر استغفار ہمارے لیے فرما دینا ہے تو پھر کرم ہو جائے گا، اللہ رب العالمین جل وعلا کو مہربان پائیں گے۔ یہ مالک کریم نے
ہمیں بتایا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ دکھایا۔ تو یہ وہ آستہ ہیں جس کا پتہ قرآن مجید دے رہا ہے، تو کیوں نہ یہاں پر بڑھا جائے، حاضر ہوا جائے اور اس بارگاہ میں تمنائیں اور التجائیں پیش کی جائیں۔ موضوع آج ہے ہمارا حج کی باتیں۔ ابھی ہم حج کی باتیں کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، کیا ریزن ہے، کیا ارشاد فرمائیں گے عبدالاحد بھائی؟ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو توجہ دلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح۔ پچھلے دنوں امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں خاص طور پر اس طرح ارشاد فرمایا کہ بہت سارے لوگ ہیں جن پر حج فرض ہو چکا ہوتا ہے لیکن وہ حج نہیں کرتے اور حج پر نہیں جاتے۔ بہت سارے آرگومنٹس کرتے ہیں۔ کبھی کوئی کہتا ہے کہ بھئی ابھی تو بچی کی شادی کرنی ہے، جی، ابھی تو بچی کا جہیز تیار کرنا ہے، اچھا ابھی تو ہم نے گھر بنانا ہے، اس کے لیے ہم پیسے جمع کر رہے ہیں۔ تو علماء کرام یہی فرماتے ہیں کہ جب حج کی تیاریاں ہو رہی ہوں، ان ایام میں جس کے پاس رقم ہو تو وہ اپنے حج کو ادا کرے گا۔ جب تک حج کی کوشش کی جا سکتی ہے اس وقت تک اس کوشش کو کرنا ہوگا۔ یعنی وہ یہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب چونکہ ہمارے پروگرام کو ساری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، امریکہ میں بھی ہے، یو کے میں بھی ہے، یورپی ممالک بھی ہیں، ساؤتھ افریقہ بھی ہے، تو مختلف جگہوں سے مختلف انداز سے لوگ حج پر آتے ہیں اور وہ حج کرتے ہیں۔ تو اب ہمارے ناظرین کو یہ دیکھنا ہوگا، اور ناظرات بھی موجود ہیں، سب کو دیکھنا ہوگا کہ آیا میں اس وقت جس کیفیت میں ہوں کیا مجھ پر حج فرض ہے، کیا میرے پاس اتنا مال ہے۔ اگرچہ آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے رکھا ہے، اگرچہ آپ نے اپنے گھر کو بنانے کے لیے رکھا ہے، لیکن چونکہ حج کے فارم جا رہے ہیں تو آپ کو اگر حج فرض ہو گیا ہے تو پہلے اس رقم کو جمع کر کے اپنے حج کی تیاری کرنی ہوگی۔ تو آج کا جو سلسلہ ہے خاص اس سینریو میں، اور پھر جب ہم پڑھتے ہیں نا کتابوں میں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس کا مضمون اس طرح سے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، ہمارے جد اعلیٰ، انہوں نے بر صغیر سے 1000 مرتبہ پیدل چل کر مکہ شریف کا سفر کیا، اللہ، جس میں کتابوں میں لکھا ہے کہ 300 سفر وہ تھے جو آپ نے حج کے لیے کیے، اللہ، اور 700 سفر وہ تھے جو آپ نے پیدل عمرے کے لیے کیے۔ یعنی آپ انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت پڑھیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت صالح علیہ السلام ہیں، ان سب کے واقعات پڑھیں گے تو ان کے واقعات میں آپ کو ملے گا۔ تو یہ حج کا دور جو ہے، یہ حج کا جو سلسلہ ہے، یہ نیا نہیں بلکہ یہ پرانا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے۔ اور یہ بھی بڑی پیاری عالی شان بات ہے کہ حج کہیں اور کا نہیں ہوتا، حج ہوتا فقط مکہ شریف میں خانہ کعبہ کے گرد جو گھومنا ہے، طواف ہے اور عرفات ہے، یہ حج کے خاص طور پر رکن ہیں، ارکان ہیں۔ تو ہم کوشش کریں، چیک کریں، اور آج کے اس سلسلے کے توسل سے دعوت دیتے ہیں آپ کو کہ آپ خدا را حج کریں، حج پر جائیں۔ جو حج فرض ادا کر چکے ہیں وہ ایک فرض ادا ہو گیا بس ٹھیک ہے، وہ یہ سوچتے ہیں نا کہ میں نے ایک حج کر لیا، فرض ادا ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 300 مرتبہ حج کا سفر کیا۔ اب غور کریں کہ جب ہم ان باتوں کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو ہمارا شوق بڑھ جانا چاہیے۔ گویا کہ آج کا سلسلہ حج کا شوق بڑھانے کا سلسلہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ بڑی زبردست ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، فضائل مکہ اور حج۔ اس میں ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے، آئیے آپ کو سنا دیتا ہوں، اور اس سے انشاءاللہ ہمیں اپنا جائزہ لینے کا بھی ذہن بنے گا کہ کہیں ہم پر اگر حج فرض ہے تو پھر ہم نے پھر کوشش بھی کرنی ہوگی اور دیکھ لیں گے ہم کہ ہم پر حج فرض ہے یا نہیں۔ بیان کیا گیا ہے کہ ہر وہ مسلمان جو استطاعت رکھتا ہے، یعنی جس کے پاس مکہ مکرمہ پہنچنے اور واپس آنے کے اخراجات ہیں، اپنے پیچھے اہل خانہ کے لیے بھی مناسب انتظامات کر سکتا ہے اور راستہ بھی پرامن ہے اور دیگر شرائط بھی پوری ہیں، تو اس پر حج فرض ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ حج کے لیے جائے۔ اور اگر کسی پر حج فرض نہیں یا فرض حج کر چکا ہے، پھر بھی اسے چاہیے کہ نفل حج کرے، کہ حج کرنا سنت انبیاء ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے، اس کی محبت ہونی چاہیے۔ آصف بھائی کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ حج کی محبت اگر دل میں بڑھائے، ظاہر بندہ دنیا کے لاکھ جتن کرتا ہے
بہت سے مشکل کام ایسے کرتا ہے، لوگ پہاڑوں کی چوٹیاں سر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگ کیا کیا نت نئے ایڈونچر کر کے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ذہ نصیب کہ حج کا شوق دل میں پیدا ہو اور بندہ اس کے لیے بھی کوشش کرنے والا بن جائے، تو کیسے پیدا ہوگا یہ شوق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوق، کسی چیز کی محبت دل میں پیدا ہو جائے تو اس کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ صحیح۔ اور محبت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک محبت وہ ہے جو انسان کو طبعی طور پہ حاصل ہوتی ہے، جیسے ماں باپ سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے۔ اور دوسری محبت ہوتی ہے اختیاری۔ اختیاری محبت ہوتی ہے کہ وہ خود کرنی ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل اور رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے جو محبت کا جو تقاضا ہے قرآن و سنت کا، وہ یہ ہے کہ اپنے اختیار سے محبت کی جائے اور ہر شے سے بڑھ کر محبت کی جائے۔ اب اللہ رب العالمین جل مجدہ سے بندے کو جو محبت ہے، تو اس محبت کا کیا تقاضا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرے، صحیح۔ رب العالمین کی بات کو مانے۔ اب غالباً حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا، تو آپ کی ملاقات حضرت سفیان ثوری سے ہوتی ہے، اور آپ ان سے جو ہے وہ پوچھتی ہیں کہ آپ سخاوت کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ سخاوت تو دو طرح کی ہوتی ہے، اما عند ابناء الدنیا الذی یجود بمالہ، ایک تو دنیا والوں کے نزدیک سخاوت ہے کہ بندہ اپنا مال خرچ کر دے، واما عند ابناء الآخرہ الذی یجود بنفسہ، اور ایک آخرت والوں کے نزدیک سخاوت ہے کہ بندہ اپنی جان بھی اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دے۔ سو حضرت رابعہ بصریہ جو اس سے اگلے مقام پر فائز تھیں، آپ نے کہا کہ سفیان آپ نے یہ تعریف کرنے میں خطا کی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ پھر آپ فرمائیے سخاوت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ سخاوت میرے نزدیک یہ ہے، اللہ کی جو عبادت کرو فقط اس لیے کرو کہ تمہیں اس سے محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی عبادت کرو اس لیے کہ تمہیں اس سے محبت ہے، اور طلب جزا کے لیے نہیں۔ اگرچہ طلب جزا کی بھی بات ہے، لیکن وہ عام لوگوں کے لیے وہی معاملہ ہے کہ فرمایا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ للچانے والے للچائیں، تو یہ بھی عبادت ہے۔ اور لیکن یہ کیا ہے؟ تاجروں والی عبادت کہا گیا ہے اس کو، کہ کچھ لو اور کچھ دو۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا۔ تو آپ یہ غور فرمائیے کہ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، محبت الہی، اور ایمان والوں کی جو اللہ پاک سے محبت ہے وہ کیسی ہونی چاہیے کہ اشد حبا للہ، سب سے بڑھ کر شدید قسم کی پکی مضبوط اور سخت ترین محبت، ایسی محبت رب العالمین سے بندے کو ہونی چاہیے۔ اب جب محبت الہی تمام محبتوں سے فائق ہے، سب محبتوں سے بڑھ کر محبت ہے، تو اس محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے۔ اور حج جو ہے یہ اللہ کا ایک حکم ہے، اللہ رب العالمین نے بندوں پر اس کو لازم کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اعلان کروایا ہے، تو آپ نے اعلان کیا رب العالمین کے حکم پر، لوگوں کو بلایا، اور رب العالمین نے فرمایا کہ آپ اعلان کر دیں، لوگ دنیا کے کونے کونے سے آئیں گے اور دبلی پتلی اونٹنیوں پہ بیٹھ کر آئیں گے۔ یہ دبلی پتلی اونٹنیوں کا کیا کانسیپٹ ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایسی اونٹنیاں جو دبلی پتلی ہوتی ہیں وہ لمبا سفر کرتی ہیں اور بڑی دور تک وہ جاتی ہیں، تو اس میں اشارہ تھا کہ دنیا کے کونے کونے سے آپ کے پاس لوگ آئیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ سفر ہجرت میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اونٹنیاں تیار کی تھیں، ان کو انہوں نے کیکر کے درخت سے کھلایا تھا تاکہ چربی پیدا نہ ہو، پتلی رہیں اور سفر جو ہے وہ اچھا رہے۔ تو سفر کے جانور جو ہوتا ہے وہ دبلا پتلا ہو، اسمارٹ ہو، طاقتور ہو، تو وہ زیادہ دور تک سفر کر سکتا ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ دبلی پتلی اونٹنیوں پر دنیا کے کونوں کونوں سے فجن عمیق فرمایا، دور دراز علاقوں سے جو نا کعبے کی طرف لوگ آئیں گے، اور رب العالمین نے خانہ کعبہ میں ایسی مقناطیسیت رکھ دی ہے، ایسا کھینچنا رکھ دیا ہے، دلوں کو ایسا اپنی طرف کھینچتا ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے حضرات انبیاء علیہ السلام بھی تشریف لے گئے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ محبت الہی، اللہ کی محبت ہے بندے کے دل میں۔ بندے کو سوچنا چاہیے کہ میرے رب نے مجھ پر یہ چیز لازم کر دی ہے، مجھ پر یہ فرض ہو گیا ہے، استطاعت ہے میرے پاس، اور فرمایا کہ من استطاع الیہ سبیلا،
کہ جو پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو. آپ نے تفصیل بتا دی ہے کہ استطاعت سے کیا مراد ہے. آنے جانے کا خرچ ہے, اتنے عرصے تک کا اپنے جو بچے ہیں اس کو بھی کھانے پینے کا اہتمام کر کے جائے, ان کی جو ذمہ داریاں جو اس پر لازم حقوق ہیں وہ سب ادا کرنے کے بعد وہ جانے کی استطاعت ہے, سواری کی اس کے پاس اخراجات ہیں تو اس پر جانا لازم ہوگا. تو اب یہ کہ محبت یوں ہی پیدا ہوتی ہے, پہلی بات تو یہ ہے. اچھا, دوسرا, اللہ رب العالمین نے بندے پر چیز کو فرض کر دیا ہے, تو فرض جو ہے وہ ادا کرنے ہی سے جو ہے وہ پورا ہوگا. اب جو فرض ہونے کے باوجود نہیں کرتا حج, تو حدیث پاک میں وعید آئی ہے کہ جو شخص باوجود حج فرض ہونے کے حج نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے, الیاذ باللہ تعالیٰ. تو اس طرح کی وعیدیں بھی آئی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ بندے کو سوچنا چاہیے, پہلا درجہ ہے محبت, اس کا تقاضا اطاعت الہی, تو اس کے تحت جو ہے وہ وہاں چلا جائے. دوسرا, اس لیے کہ اگر میں نے نہیں کیا تو میری پکڑ ہوگی, اس طرح بھی دل میں جو ہے وہ ایک شوق پیدا ہو سکتا ہے. اچھا, تیسرا یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام, یعنی کائنات میں جو سب سے مقدس ہستیاں ہیں وہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی ہیں. حضرات انبیاء علیہم السلام اس مقام پر وہ پہنچتے رہے, حتیٰ کہ جس قوم پر بھی عذاب آیا اس قوم کے جو نبی علیہ السلام تھے انہوں نے باقی زندگی جو ہے وہ حرم میں گزاری. یہاں یہ بھی ایک روایت ملتی ہے. تو اب یہ دیکھیں, دنیا بھر سے انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے, پھر دنیا میں پھر آپ دیکھیں صحابہ کرام ہیں وہ بھی حج کے لیے جاتے رہے, اور پھر آپ دیکھیں تابعین ہیں, تبع تابعین ہیں, غوث کتب ابدال ہیں, اور بعض نے تو کہا کہ ابدالوں کا تو مشورہ ہی جو نا غار ہرا پر ہوتا ہے. تو آپ یہ غور کریں کہ آپ یہ چیزیں ہیں کہ اولیاء, انبیاء, اللہ کے مقبول بندے, اللہ کے نیک بندے اسی مقام پر, اسی علاقے میں, اسی حرم میں جمع ہوتے ہیں. تو یوں بھی بندے کے دل میں شوق پیدا ہو کہ یار کائنات کی مقدس ترین ہستیاں یہاں آتی ہیں, تو مجھ جیسے گناہ گار کو بھی وہاں جانا چاہیے, تاکہ جو رحمتوں کا نزول وہاں ہو رہا ہے, جو برکتیں وہاں نیک لوگوں کو مل رہی ہیں, ان کی برکت سے اللہ ہماری بھی بخشش فرما دے, ہم پر بھی رحمت کی نظر فرما دے. تو یوں کئی لحاظ سے بندہ جو اپنے اندر شوق پیدا کر سکتا ہے. بیت اللہ کی زیارت ہوگی, اس پتھر کو چومنے کی سعادت ملے گی جسے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے چوما ہے, استلام کا جو ہے وہ اس کو سعادت حاصل ہوگی. صفا مروہ کی صحیح کروں گا تو ثواب ملے گا, اور ڈھیروں ڈھیر ثواب ہے. مدنی چینل کے ناظرین, غور کرتے جائیں تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کی ہوئی بشارتیں ایسی ہیں کہ یہ دل میں حج کا شوق پیدا کرتی ہیں, اور بندہ یہ سنے گا تبھی تو پھر شوق پیدا ہوگا. ہم اپنی محفلوں کو دیکھ لیں ذرا, ہم کہاں بیٹھ رہے ہیں, کن لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, اور ان کی باتیں سن کر ہمیں شوق کون سا بیدار ہو رہا ہے. عبادت کا شوق آ بھی رہا ہے کہ نہیں؟ عبادت کا شوق تو تب آئے گا نا جب عبادت کی ترغیب دینے والوں کے پاس ہم بیٹھیں گے. ہم تو صرف ان کے پاس بیٹھ رہے ہیں کہ جو بتائے بھائی ڈبل کر لو اور اب 4 گنا ہو جائے گا, اور اب ذرا سیل آ رہی ہے, 11 گزر چکی ہے, 12 آ رہی ہے, اور اس طرح کی جو مختلف چیزیں چلتی رہیں گی, ان کے بارے میں بالکل اویئرنیس مل رہی ہوگی, سب کچھ مل رہا ہوگا, لیکن کس موقع پر کون سی عبادت کر لی جائے, ایسے ترغیب دلانے والے افراد بھی ہمارے پاس ہیں. اب دیکھیے ذرا کہ راتیں بڑی ہیں, دن چھوٹے ہیں, پوری نیند کر کے بندہ اٹھے, نماز تہجد ادا کرے. کوئی ایسی ترغیب دلانے والا ہے ہمارے آس پاس جو ہمیں بتائے؟ پتہ تو سب کو ہی ہے بھائی, حج آتا ہے تب بھی سب کو پتہ چلتا ہے, دسمبر آتا ہے سب کو پتہ چلتا ہے, نومبر آتا ہے سب کو پتہ چلتا ہے, لیکن بندہ اس طرح کے فضائل پر بات کرے تو کہتا ہے سب کو پتہ ہے بھائی تہجد کا ثواب ہے, سب کو پتہ ہے فجر کا ثواب ہے. تو کیجئے نا, اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے نا. پتہ تو بہت ساری چیزوں کا ہوتا ہے, لیکن بندہ موٹیویٹ اس پر ہوتا ہے جس پر اس سے باز پرس کی جا رہی ہو, پیٹ تھپکی جا رہی ہو, بار بار اس کے سامنے تذکرہ ہو رہا ہو. تو ہم اپنی دوستیاں مدنی چینل کے ناظرین کچھ ایسی کر لیں کہ بار بار ہمارے سامنے ان نیک اعمال کا تذکرہ ہو, گھوم گھوم کر نماز کی بات ہو رہی ہو, پھر طواف کی بات ہو رہی ہو. حج کی جو گفتگو ماشاءاللہ آصف اقبال بھائی صاحب فرما رہے تھے, بڑا مزہ آ رہا تھا, اور ایک ایک عمل پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بشارت ہے. مکمل حج کو دیکھیں تو جس میں وہ روایات جن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو حج کرے اس کے لیے یہ فضیلت ہے, تو وہ بھی ایک تفصیل ہے کئی مقامات پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. پھر ایک ایک رکن کی
رمی جمرات کی، وقوف عرفات کی، وقوف مزدلفہ کی، اور پھر طواف کرنے کی، کعبے کو دیکھنے کی، زمزم پینے کی، حجر اسود کو بوسہ دینے کی، ایک ایک چیز کی فضیلت کو دیکھا جائے تو وہ اور شوق بڑھا رہی ہوتی ہے. لیکن پھر وہی بات کروں گا کہ کون ہے جو ہمیں یہ بتائے گا؟ مدنی چینل بتائے گا، دعوت اسلامی کے مبلغین بتائیں گے. انشاءاللہ اگر آپ اپنے علاقے میں ہونے والی، اپنی مسجد میں ہونے والے دعوت اسلامی کے درس میں بیٹھنے والے بن گئے نا، اس سے بھی بڑی ترغیب ملے گی حج کی. پتہ چلے گا بھائی کون سا موسم آ رہا ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں. ایک حج کی فضیلت میں پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد اویس فیاض مدنی بھائی بڑی دیر سے خاموش بیٹھے، ان کی طرف بھی جائیں گے اور ان سے ہم طواف کی برکتیں سنیں گے. طواف کی کیا سعادت ہے. خالد بھائی دیکھیں، شوق والی جو بات ہے نا، ہاں. کہ جو صحبت ہوتی ہے نیک لوگوں کی، بزرگوں کی، کس طرح سے شوق پیدا ہو جاتا ہے. کوئی ایک بھی جملہ کوئی دل میں کبھی کبھار جو ہے نا وہ اثر کر جاتا ہے اور بندے کے دل میں شوق پیدا ہو جاتا ہے. جیسے ایک بزرگ سے نا کسی نے پوچھا کہ جنت میں جاؤں تو کوئی ایسی بات ہوتا ہے نا کہ میں کوئی شوق پیدا ہو جنت میں جانے کا. تو بزرگوں نے ایک سادہ سا جملہ کہا، اور تھا بڑا عظیم جملہ، کہا کہ جنت میں حضور ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں نبی پاک علیہ السلام ہوں گے. اب آپ دیکھیں کہ یہ بات ان بزرگوں نے جب فرمائی تو کس قدر ایک ایسا جملہ ہے کہ یار میں وہاں میرے آقا ہوں گے، امام الانبیاء ہوں گے، جن کے لیے پوری کائنات بنی، میرا وجود بھی ہے تو انہی کے سبب سے ہے. تو جب اس طرح کی کوئی جملہ بندہ سنتا ہے تو دل میں شوق پیدا ہوتا ہے، پھر بندہ اس جانب بڑھتا ہے. سبحان اللہ. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حج کیا کرو کیونکہ حج گناہوں کو ایسے دھو دیتا ہے جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے. ایسے بندہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے اور نیکیوں والا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی نظر پڑ جائے اس بندے پر. فرمایا حج کرنے والا اپنے گھر والوں میں سے 400 مسلمانوں کی شفاعت کرے گا. 400 کی شفاعت. حج کی تو شان ہی نرالی ہے. یہ بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے. دونوں طرح سے آپ کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں میں برکتیں عطا فرمائے گا. طواف کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں اویس بھائی؟ طواف کے حوالے سے کئی فضیلتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمائی ہیں. جیسے مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، جناب حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طواف کے جس بندے نے گن کر 7 چکر لگائے تو اللہ رب العالمین جو ہے اسے، اور اس کے بعد 2 رکعتیں ادا کی تو اللہ پاک اسے غلام آزاد کرنے کے برابر اجر عطا فرمائے. یہ غلام آزاد کرنے کے برابر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ ہر قدم کے بدلے اللہ پاک اس کے 10 گناہوں کو مٹائے گا، 10 نیکیاں اس کے لیے لکھے گا، اور اس کے 10 درجات کو بلند فرمائے گا. اور طواف ایک پھیرا تو ہے نہیں کعبۃ اللہ المشرفہ کا، 7 پھیروں پر مشتمل ایک طواف ہے. تو کتنے قدم اٹھیں گے اور کتنے برکتیں اسے ملیں گی. واہ. تو اللہ رب العالمین کی اس مبارک جگہ کا طواف کرنا بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی برکتوں والی بات ہے. لیکن میں یہاں یہ چیز بھی ایڈ کروں گا کہ ایک بڑی تعداد جاتے بھی ہیں، کوشش بھی ہوتی ہے، شوق بھی ہوتا ہے، یا کوششیں کر کے جاتے ہیں. جیسے 12 لاکھ 13 لاکھ روپے کا حج ہے، یہاں سے سب کچھ کر لیا فارم بھرنے میں، اور ان ساری چیزوں میں بڑی جناب دلچسپی بھی ہوتی ہے، ذوق بھی ہوتا ہے. لیکن ایک چیز جو بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بارے یعنی حج کے بارے میں، حج کے ارکان، حج کی تفصیلات کے حوالے سے علم نہیں حاصل کرتے، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہنچ کر بھی کئی ساری چیزوں میں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. بلکہ بعض تو علماء نے فرمایا، اور کئی بار یہ دیکھا گیا کہ عرفات کا جو بورڈ ہے وہ دیکھ کر بعض جو ہے اندر میدان میں بھی نہیں جاتے، باہر بیٹھے ہوتے ہیں. تو اب جو بندہ جس وقت میں اندر جانا ضروری ہے وہ باہر ہی بیٹھا ہوا ہے، اس کو یہی نہیں پتہ کہ عرفات کے اندر جاؤں گا تو میں حج پورا ہوگا. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں عرفات میں ہی ہوں، حالانکہ وہ عرفات کا ابھی تو میدان ہی شروع نہیں ہوا، باہر بیٹھا ہوا ہے. تو اب واپسی آئے گا تو سارے اس کو حاجی بھی کہہ رہے ہیں، حضرت صاحب اور یہ سب، لیکن اس نے حج ہی ادا نہیں، اس کا حج ہی نہیں ہوا. سیدھی بات ہے، اندر نہیں گیا. اسی میں وہ واقعہ ہے نا کہ ایک شخص جو ہے وہ طواف کرتا رہا کوئی 2-4 گھنٹے تک اس نے طواف کر دیا. وہ تھک گیا تو کسی سے کہہ رہا ہے کہ یہ طواف کب ختم ہوگا. انہوں نے کہا بھائی طواف تو ختم نہیں ہوگا، یہ تو جاری رہے گا. 7 چکر لگانے ہوتے ہیں، اگر آپ نے لگا لیے ہیں تو آپ کا طواف تو کمپلیٹ ہو گیا ہے. اچھا 7 چکر لگانے، میں تو صبح سے لگا ہوا ہوں کہ کب طواف ختم ہوگا، میں تو تھک گیا ہوں. تو اب نا علم سیکھنے کی وجہ سے اب 3 گھنٹے تک وہ جو ہے وہ طواف کرتا رہا. اس کو یہ نہیں پتا کہ کتنے چکر لگانے میں میرا طواف جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے.
صحیح. تو علم دین اس میں جو ہے بالخصوص حج کے حوالے سے جتنے مسائل ہیں پراپر رفیق الحرمین جو کتاب ہے اس کا مطالعہ بھی کریں، علماء کی صحبت میں بیٹھ کر پراپر حج کے حوالے سے جتنے مسائل ہیں، جو بھی بھائی حج کرنے کے لیے جائیں اس کے مسائل لازمی سیکھ کر جائیں تاکہ وہاں آسانی ہو، بار بار پریشانی کا سامنا یا مشقت انشاءاللہ یوں نہیں اٹھانی پڑے گی اگر سیکھ کر جائیں. ماشاءاللہ، اللہ کریم برکت دے آپ کو. لیکن عبدالحد بھائی میں چاہوں گا یہاں پر اس مسئلے کو بھی ایڈریس کیجئے کہ حج کے مسائل کب سے سیکھنا شروع کریں؟ حج کے مسائل تو الحمدللہ جیسے شوق کی بات کی نا، تو اگر شوق بڑھانا چاہتے ہیں تو حج سیکھنا شروع کر دیں. واہ واہ واہ. آپ ابھی سے حج کی سیکھنے کی طرف آ جائیں گے تو جو باتیں سیکھیں گے نا تو شوق بڑھتا چلا جائے گا. اچھا یہ عمل یوں کرنا ہے، اچھا یہ عمل یوں کرنا ہے، وہاں جانے کے یہ فضائل ہیں، وہاں عبادت کرنے پر یہ ریوارڈز ملیں گے. صحیح. جب آپ سیکھیں گے تو اس وقت اس کی اور اہمیت بڑھتی چلی جائے گی. لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ جیسے ہی انہوں نے فارم جمع کیے، اب یہ سمجھتے ہیں ہمارے جو زائرین ہیں کہ بس ہمارا فارم جمع ہو گیا، اب جس دن فلائٹ ہوگی اس دن جانا ہوگا. یا پھر خریدتے ہیں تو احرام کیسا ہوگا، چپل کیسی ہوگی، بیگ کیسا ہوگا، بیلٹ کیسا ہوگا، اس کی تیاری تو کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ میرے مناسک کیسے ادا ہوں گے، کیا عمل کرنا حج میں فرض ہے، کون سا عمل کرنا حج میں واجب ہے. بلکہ امیر سنت نے ماشاءاللہ اتنی پیاری کتاب جیسا کہ تذکرہ کیا ہمارے اویس بھائی نے کہ رفیق الحرمین حاجیوں کے لیے خاص طور پر ہے. اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ رفیق الحرمین کے ساتھ ساتھ حج کا شوق بڑھانے والی کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایات، الحمدللہ یہ بھی ایسی زبردست کتاب ہے کہ آپ اس کتاب کو خریدیں اور اس کو پڑھیں. اور آج کل تو انٹرنیٹ کا اور آن لائن کا سسٹم ہے، ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور اس کو اچھی طرح سے مطالعے میں لائیے. اور تیسری کتاب جو خاص طور پر ہم ترغیب دلاتے ہیں وہ 27 واجبات حج ہے. مفتی علی اصغر عطاری استاد العلماء ہیں اور انہوں نے یہ ماشاءاللہ کتاب تحریر فرمائی ہے. آپ یقین کریں اتنی زبردست کتاب ہے. اور یہ کوشش کی جائے کہ حج پہ جانے سے پہلے پورا حج زبانی یاد ہو جائے کہ مجھے اس دن یہ کرنا ہے، اس دن یہ کرنا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حج کے ایام آئیں گے تو پھر دیکھیں گے. ہوتا یہ ہے کہ حج کے ایام میں ویسے ہی اتنا ٹینشن ہوتا ہے، مینا چلو مینا چلو کی صدائیں ہوتی ہیں. یہاں تک میں نے دیکھا ہے، اچھی طرح مجھے یاد ہے 2016 میں ہم حج پہ تھے، منسٹری کی طرف سے مطلب وہاں ذمہ داری تھی ایک بلڈنگ پہ. آپ یقین کریں کہ جب لوگ اتر کر احرام باندھ کر بس میں جا رہے تھے مینا جانے کے لیے تو ان سے ایک سوال ہوا تھا اور میں نہیں کیا تھا. اچھا کہ یہ بتائیے ماشاءاللہ آپ نے احرام پہن لیا، حج کی نیت تو کر لی نا؟ تو بعض لوگوں نے جواب دیا حج کی نیت سے تو آئے پاکستان سے، اب کون سی نیت کرنی ہے؟ بتائیے. آپ بتائیے یہ کہ وہاں آ کر انہوں نے عمرہ ادا کیا، حج تمتع ہے، عمرہ ادا کیا، اب کہتے ہیں ہماری تو نیت پاکستان سے، اب کون سی نیت کریں؟ یقین کریں اس کے بعد ہم نے وہ ہینڈ مائک ہوتا ہے نا وہ اٹھایا اور جو بس جاتی تھی نا اس میں کھڑے ہو کر پہلے ترغیب دلاتے تھے، پھر بتاتے تھے کہ آپ اگر حج تمتع کر رہے ہیں، آپ نے عمرہ کر لیا، احرام کھول لیا، تو اب آپ حج کی نیت کیجئے. اور پھر ان کو حج کی نیت کر کے لبیک پڑھا کر پھر روانہ کر رہے تھے. تو یہ کیفیت ہے کہ مینا والے دن جب مینا جانا ہے اس وقت انسان کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے. تو علم دین اتنا ضروری ہے، حج سیکھنا ضروری ہے. جو کوشش کر رہے ہیں وہ ابھی سے حج کی تیاری شروع کر دیں. ویسے عبدالحد بھائی مسئلہ کیا ہے؟ جا تو یہاں سے یوں ہی رہے ہیں نا کہ حج کے لیے جا رہے ہیں. حج کی 3 اقسام ہیں نا. اچھا اگر ان اقسام کو پڑھ لیں گے، صحیح. پہلی قسم یہ ہے جو سب سے افضل کے لکھی جاتی ہے، حج قران ہے کہ حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھ کر اپنے وطن سے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ تو کیا نہیں، وہاں جا کے الگ الگ کیا دونوں. اب جو الگ الگ پاکستان کیا سے تو گئے بالکل. وہ حج تمتع کہلاتا ہے اچھا. کہ وہ یہاں سے جا کر عمرہ ادا کریں گے اور وہاں پر حج کی نیت کریں گے. یہ حج تمتع کہلاتا ہے. پوری تفصیل ہے کیونکہ ہمارا سلسلہ حج کی ترغیب دلانے کا ہے. کیونکہ مسائل پر تو ماشاءاللہ مفتی علی اصغر صاحب بہت زبردست سلسلہ کرتے ہیں احکام حج کے نام سے. وہ ضرور دیکھنا چاہیے. یوٹیوب پر آپ کے پچھلے تمام سلسلے بھی موجود ہیں. آپ نے تیاری کی بات کی نا، تو یہ بھی ایک تیاری ہے کہ آپ جو ہے وہ یوٹیوب پر یہ جو ہمارے الحمدللہ سلسلہ ہے احکام حج مفتی علی اصغر صاحب کے، ہر سال کا الگ سلسلہ ہے اور ہر سال میں الگ انفرادیت ہے. یعنی آپ یقین کریں ایک سال تو انہوں نے پورا حج جو ہے وہ جو ایک روایت ہے اس میں قدم بہ قدم پورا بیان کیا جی. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف سے جب سفر اختیار کیا تو وہ کیا کیفیت تھی،
کون سی تاریخ تھی, کون سا وقت تھا, کس طرح اٹھنی ہوئے بیٹھ کے لبیک پڑی تھی, کیا انداز تھا, وہ پورا بیان کیا. اور وہ یقین کریں اگر کوئی وہ سلسلہ پورا دیکھ لے گا تو اس کو حج کا مزید شوق بھی بڑھ جائے گا اور ذوق بھی بڑھ جائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کریم خیر فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, مسائل کے حوالے سے چند باتیں میں نے عبداللہ بھائی سے اس لیے بھی ڈسکس کی کہ بسا اوقات ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یار یہ کوئی مطلب جائیں گے, جو سب کر رہے ہیں کر ہی لیں گے. یہ جو بات ہے جو سب کر رہے ہیں ہم بھی کر لیں گے, ایسے بہت سے لوگ ملتے ہیں, ایسے بہت سے لوگ ملتے ہیں. اور پھر ایک چیز اور ایڈ کر دوں میں اس میں کہ جب حج پر جائیں نا تو اپنا امیر قافلہ بھی لے کر, یعنی امیر قافلہ کی مائیت میں جائیں. کوئی ایسا شخص ہو جو الحمدللہ مسائل حج پر عبور رکھتا ہو اور وہ مسائل کو جانتا ہو, اس کے ساتھ جب حج کریں گے, جیسے امیر سنت کے ساتھ الحمدللہ حج کی سعادت ملتی ہے, تو جب ان کے ساتھ جاتے ہیں نا تو پھر دل میں ٹینشن نہیں ہوتا کہ قدم قدم پر جو ہے نا یہ یوں سمجھو کہ ہاتھ پکڑ کے لے جا رہے ہوتے ہیں, یہاں پر یوں کرنا ہے, یہاں پر یوں کرنا ہے, اور کئی مشورے ہوتے ہیں, کئی تربیتی سیشن ہوتے ہیں, وہاں پر بھی یہاں پر بھی الحمدللہ مستقل تربیت جاری رہتی ہے. تو کسی ایسے شخص کے ساتھ جائیں جو آپ کو پورا حج ہاتھ پکڑ کر کرا دے. سبحان اللہ. اور وہ دعوت اسلامی کی مجلس ہے. اچھا جی. ہاں بالکل. اور ہر سال واٹس ایپ گروپ بنتے ہیں, صرف یہیں کے نہیں, بنگلہ دیش کا الگ گروپ ہے, اچھا, نیپال کا الگ گروپ بنا ہوا ہے, ہند والوں کا الگ گروپ بنا ہوا ہے, یو کے والوں کا الگ گروپ بنا ہوا ہے. جو جس ملک سے آ رہا ہے اس کی لینگویج میں کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو گائیڈ کیا جائے اور وہ قدم بقدم حج کریں انشاءاللہ. ماشاءاللہ. الحمدللہ. مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی جہاں بہت سارے شعبوں میں کام کر رہے ہیں, یہ بھی ایک زبردست فریضہ ہے مسلمانوں کا. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ یہ ضائع کر بیٹھیں کم علمی کی وجہ سے, خود نہ سیکھنے کی وجہ سے. یہاں بھی دعوت اسلامی دیکھیے اپنی ایفرٹ لگا رہی, حالانکہ ہمیں کیا ہے, وہ پچھلے دنوں بھی کسی نے بات کی کہ آپ لوگوں کا حج پر کیا کمیشن ہوتا ہے, تو ایسا کچھ ہے؟ حج پر کمیشن تو اللہ کی رضا, اور سب سے بڑی بات اللہ پاک جو اس پر اجر عطا فرماتا ہے وہی اللہ پاک کی رحمت ہے کہ ہم سے وہ کام لے رہا ہے. میں کہتا ہوں اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ دنیا میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو دنیا کے کمیشن کے بغیر بھی کام کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ کرتے ہیں. بلکہ ناظرین میں کہوں گا کہ آپ خود کتنے کام ایسے ہیں جو اس لیے کرتے ہوں گے یار کیا ہے, اللہ راضی ہوگا, اللہ دیکھ رہا ہے نا بھئی. ایسے باقاعدہ لوگ کر رہے ہیں. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی مجلس حج و عمرہ اور دیگر کئی مجالس جو خدمات اپنی دے رہی ہیں, عاشقان رسول نیکی کی دعوت دے رہے ہیں, اس میں کوئی ایسا ریوارڈ نہیں چاہیے ہوتا جو یوں آپ کو دیا جا رہا ہے, آپ سے بات کی جا رہی ہے تو آپ کچھ پے کریں. ایسا نہیں ہوتا, رقم کوئی نہیں لی جاتی. اللہ رب العالمین. اور نہ ہی دعوت اسلامی کا, یہ بھی واضح کر دوں کہ بعض لوگ یوں بولتے ہیں کہ دعوت اسلامی کی کاروان کے ساتھ جائیں گے, تو دعوت اسلامی کا کوئی کاروان نہیں ہے. اچھا, دعوت اسلامی فقط جو سرکاری گورنمنٹ حج اسکیم ہوتی ہے اس میں فارم جمع کرنے کے قافلے جمع کرتی ہے, یعنی قافلے بنائے جاتے ہیں اور انہی میں سے کسی کو گروپ لیڈر بنا کر انہیں قافلوں کی صورت میں تربیت دے کر قدم قدم لے کر چلا جاتا ہے. یہ طریقہ کار ہوتا ہے, کوئی علیحدہ سے کاروان نہیں ہے, کوئی کمیشن نہیں ہے, کوئی اس طرح کا معاملہ دعوت اسلامی کے شعبے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ کریم ہمیں سوچنے سمجھنے کی درست صلاحیت بھی عطا فرمائے اور چیزوں کو ویسے دیکھنے کی توفیق دے جیسی وہ ہوتی ہے, اور سیکھ کر حج کرنے کی سعادت عطا فرمائے. آمین, آمین. سیکھیں سیکھیں سیکھیں, بہت ضروری ہے سیکھنا. نہیں سیکھیں گے تو جن جرمانوں کا اور جن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, وہاں پر بھی پھر بندہ کہتا ہے ارے ٹھیک ہے یار چھوڑو. جب کسی کو بتایا جاتا ہے نا کہ جناب آپ نے یہ عمل کیا تو وہ آپ پر تو دم آ رہا ہے, تو اس کا دم نکل جاتا ہے. اچھا دم آ رہا ہے, ارے اللہ معاف کرنے والا ہے, یعنی یوں بے ساختہ جو ہے نا وہ آزاد ہو جاتے ہیں. جب ان کو بتایا جائے کہ جناب یہ جرم ہوا ہے, اس کی یہ کفارہ ہے, تو وہ کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے. ارے جو اللہ معاف فرمانے والا ہے اسی کا تو حکم ہے, اور اسی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی ہے کہ حج اس طرح سے کرنا ہے. تو سیکھ کے جائیں تو کفارہ نہیں آئے گا. یہ جملہ جو کہا کہ اللہ معاف فرمانے والا ہے, جملہ بالکل درست ہے, لیکن جب حج کے لیے نکلے تھے نا, یا کسی بھی عبادت کے لیے نکلے تھے جہاں ہم اپنے ذہن میں یہ بات رکھتے ہیں کہ اللہ معاف فرمانے والا ہے, جب غلطی کی نا اس سے پہلے یہ سوچنے کا ہوتا ہے کہ عبادات اللہ فرض فرمانے والا ہے. جب اس نے فرض فرما دیے ہیں تو بھائی بندہ بھی تو سیکھنے والا ہو, یہ بھی کچھ کرنے والا ہے کہ نہیں, یہ صرف آزادی مانگنے والا ہے, یہ صرف یہی کہنے والا ہے کہ بس جی اللہ معاف کر دے گا. اگر سوال ہوا کہ سیکھا کیوں نہیں, تو پھر کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ دنیا کے بیسیوں معاملات جو ہے وہ اتنی باریک بینی سے سیکھیں جس کی ضرورت بھی نہیں تھی.
لیکن جو ہم پر فرض رہا اس کو نہیں سیکھا تو غلطی کی. ناظرین کی کالز آئیے شامل کرتے ہیں. فہیم اتاری اکاڑا سے شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ عرض کر رہا ہوں. نور عالم بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں. بہار جاں فضا تم ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کریم برکت دے. اب یہی معاملہ دیکھ لیجئے مدنی چینل کے ناظرین. شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ، آپ کو اپنے علاقوں میں مختلف جگہوں پر تحفظ اوراق مقدسہ لکھا ہوا ہے اور اس کے نیچے ایک نمبر لکھا ہوتا ہے. کوئی باکس نظر آئے گا جس میں مقدس آیات یا مقدس جو چیزیں ہیں، ٹکڑے ہیں، کتابیں وغیرہ ہیں، وہ ڈالے ہوئے ہوتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو یہ باکس لگا کر جاتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو ہمیں پتہ چلے بغیر اس باکس سے جو سامان ہوتا ہے، جو مقدس اوراق وغیرہ ہوتے ہیں، وہ لے کر چلے جاتے ہیں؟ یہ کہاں لے کر جاتے ہیں، کیسے ٹھنڈا کرتے ہیں؟ یہ سارا جو نظام چل رہا ہے اس کے لیے یقیناً ہم پے نہیں کر رہے، لیکن بہرحال یہ بھی ایک دینی خدمت ہے جو دعوت اسلامی کا شعبہ کر رہا ہے. مزید کال دیجیے گا. اخلاق اتاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں. میری نعت خان بھائی سے یہ عرض ہے کہ یہ والی ربائی سنا دیں. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. سبحان اللہ سبحان اللہ. ویسے یہ تو مکمل کلام ہے. کلام میں سے ربائی بسا اوقات کسی کلام کے اسٹارٹر کے طور پر پڑھ لی جاتی ہے، اس لیے بطور ربائی شاید یاد رہ گیا. چار اشعار ہوں تو وہ ربائی ہوتی ہے. جزاک اللہ. مزید کال دیجیے گا. آپ سے عرض ہے یہ والا کلام سنا دے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. واہ بھائی واہ، اللہ کریم آپ کو برکت دے بھائی، سلامتی عطا فرمائے. مزید. نام عبید رضا تاری ہے، میں کڑا سے بات کر رہا ہوں. آپ مجھے یہ سنا دے. اجل اجل یا رمضان جلدی جلدی آ رمضان. جزاک اللہ خیرا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کریم رحمت فرمائے اور خیر سے ہمیں رمضان سے ملائے. اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ. اچھا جی، میسیجز بھی کچھ لے لیتا ہوں، کالز مزید بھی ہیں انشاءاللہ، ان کی طرف بھی آنا ہے. گجرا والا سے میسیج ہے، خالد بن نعت خان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ کلام سنا دیں، منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں. واہ بھائی واہ، سبحان اللہ. اللہ کریم حاضری مدینہ بھی عطا فرمائے. اچھا جی، محمد انور اتاری لاہور سے عرض کر رہا ہوں. خالد امیر بھائی، آپ کی میزبانی میں آج کا پروگرام اور حج کا موضوع پہ پروگرام وقت کی مناسبت سے ہے، اور دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں حج کی سعادت سے نوازے اور دیار نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر کیف حاضری نصیب فرمائے. ماشاء اللہ، اللہ کریم قبول فرمائے ان دعاؤں کو. اور نور بھائی سے کلام کی فرمائش ہے، بلا لو پھر مجھے عشاء بحر و بر مدینے میں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. السلام. باولپور سے کلام سنا دیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. کیا بات ہے جی. اویس عقیل بھائی ہیں فرام شکارپور، اور ان کا کہنا یہ ہے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ سلمان بھائی کیوں نہیں آئے. یہ تو میرے علم میں نہیں ہے، کیسے بتایا جا سکے گا. ٹھیک ہے. اچھا، پروگرام یاد خدا و مصطفیٰ کرنے کی سعادت ملی تھی گزشتہ ہفتے، تو اس دوران بھی ناظرین پوچھ رہے تھے کہ اشفاق بھائی کیوں نہیں آئے. تو اشفاق بھائی کا میسج تشریف لے آیا تھا اس وقت، لیکن میں نے پروگرام کے بعد ہی دیکھا، تو بہرحال اس میں تھا کہ ماشاءاللہ اشفاق بھائی مدینہ منورہ میں تھے اس وقت. اللہ کریم بار بار ان کو بھی ہمیں بھی باذوق اور با ادب حاضری مدینہ نصیب فرمائے. تو اس وقت میں بتانا رہ گیا تھا، میں نے کہا چلیں جی اب اس کا یوں ازالہ ہو جائے. اچھا جی، ابھی بھی میسج ہے کہ اشفاق بھائی کو کب بلائیں گے. دیکھیں انشاءاللہ اللہ خیر فرمائے گا اور انشاءاللہ ہم جلد بلائیں گے. اچھے، بنت مبارک تاریہ ہیں چیچا وطنی سے، سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے. نور عالم بھائی ہمیں کلام سنا دیں، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے. سبحان اللہ. اچھا جی، مدثر مصطفیٰ راہی بات کر رہا ہوں، اور مجھے یہ کلام سنا دیجئے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، واہ میرے آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. واہ جی، کیا بات ہے. سیالکوٹ سے ابو بکر ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں یہ سننا ہے. نور عالم اتاری سے گزارش ہے کہ اپنی پسندیدہ کوئی نعت سنا دیں. اللہ اکبر. ایس جی ڈی، یہ کون سا شہر ہے بھائی؟ ایس جی ڈی سرگودا تو نہیں ہے؟ اچھا، مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے. خیر،
مزید میسیج لے لیتے ہیں. آپ اپنے پروگرام میں اشفاق اتاری کو کب بلا رہے ہیں, اس کا جواب دے دیجئے. جی وہ پیش ہو گیا. اللہ کریم آپ کو برکت دے. اور لاڑکانہ سے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں کوئی حافظ ارشاد بھیج دیا جائے جو اس کا لب لباب ہے. اللہ کریم رحمت فرمائے. آپ دعوت اسلامی کے مرکز سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. فیضان مدینہ کے جو نمبرز ہیں نا, وہ جو بھی دعوت اسلامی کے رسالے ہیں مکتبۃ المدینہ کے, ان کے پیچھے نمبر دیا ہوتا ہے, وہاں رابطہ کر سکتے ہیں, وہاں سے بھی بتایا جا سکتا ہے. اور انشاءاللہ جیسے آپ نے یہ میسج کیا ہے, یہیں اگر آپ تفصیل جاننے کے لیے بھی میسج کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایک اچھا رسپانس مل جائے گا. کس موقع پر کس سے رابطہ کر رہے ہیں اس کی گائیڈ لائن آپ کو پرووائڈ کر دی جائے گی. اصل میں مدنی چینل جو ہے دعوت اسلامی ہی کا شعبہ ہے, لیکن اس کے افراد, اس کے کام کرنے والے افراد یوں الگ ہیں کہ انتظامی طور پر دوسرے شعبے کے ساتھ ایڈ نہیں ہیں. اور ایسے ہی جو مدرسۃ المدینہ ہے یا جامعۃ المدینہ ہے, جو مدارس اور جامعات چلانے کے لیے, وہاں کی انتظامیہ تک اگر یہ میسج پہنچتا ہے تو یہ بہت فروٹفل رہے گا. اور وہ اپنی سروسز کو ان علاقوں میں جہاں ابھی تک موجود نہیں ہے اور ریکوائرمنٹ ہے, اور بہت ساری ریکوائرمنٹس ہیں, تو کیسے فلفل کیا جائے گا اس کو, وہ باقاعدہ اس کو دیکھتے بھی ہیں, اس کا جائزہ بھی لیتے ہیں. اور پھر الحمدللہ عز و جل یہ سفر ترقی کا, دینی کاموں میں بڑھنے کا جاری رہتا ہے. یہ آپ جیسے عاشقان رسول کی وجہ سے رہتا ہے, جو بتاتے ہیں, جو ضرورت کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارے علاقے میں آیا جائے, مدرسہ بنایا جائے اور مساجد وغیرہ بنائی جائے. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے اور اس کڑھن پر آپ کو اپنی رحمت کے شایان شان ثواب بھی عطا فرمائے, اور ہمیں اس کے لیے ایفرٹ کرنے کی اور وہاں مدارس بنانے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اچھا جی, نور عالم بھائی نے بہت اچھا کلام پڑھا. اللہ پاک آپ کو مدینہ پاک با ادب حاضری نصیب فرمائے. نور عالم بھائی یہ کلام بھی سنا دیں. یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں. یہ ساجد نواز اتاری ہیں خانپور کٹورہ سے. جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو, اس کلام کی فرمائش ہے. اور لجپال نبی میرے درداں دی دوا, اس کی بھی فرمائش ہے. علی شہزاد اتاری ہیں فرید نگر ساہیوال سے, اور والدین کی صحت کے لیے خصوصی دعا فرما دیں. اللہ کریم آپ کے والدین کو, ناظرین حاضرین میں سے جو جن کے رشتہ دار دوست احباب بیمار ہیں, مالک کریم سب پر رحمت کی نظر فرمائے, شفائیں عطا فرمائے. آپ کے والدین کو بھی صحت عطا فرمائے. ہمارے والدین کے حق میں بھی ان دعاؤں کو قبول فرمائے. میاں چنو سے میسج ہے, اور کرم جو آپ کا سید ابرار ہو جائے. بہاول نگر سے میسج ہے, لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. اچھا جی, بنت مظہر اتاریہ ہمارے لیے بھی دعا فرما دیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی اس سال حج کی سعادت نصیب فرمائے. آمین آمین. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی, اس کلام کی فرمائش ہے. واہ جی, اب آج اتنے عرصے بعد عبدالاحد بھائی کو دیکھ کر دل خوش ہو گیا. واہ جی, اللہ کریم برکت دے آپ کو. کلام کی فرمائش ہے, یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں. اچھا جی, خالد انکل نعت سنا دیں. چھوڑ کے آپ کا دیار جائیں تو جائیں کس طرح. ٹھیک ہے جی. خالد بھائی میری امی کے لیے صحت کی دعا کر دیں. اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے اور کرم فرمائے, آسانیاں دے, آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے. ایک اور میسج ہے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ کلام بہت پیارا پڑھتے ہیں نور عالم بھائی, اللہ کریم برکت دے. کال مزید لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ نور عالم بھائی سے کلام بھی سنیں گے. جی پہلے کال لے لیں, پھر انشاءاللہ آپ کی طرف آتے. میرا نام محمد احمد ہے, میں پنجاب سے بول رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام کھلے آنکھ سے لیلا کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے. میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں. آپ مجھے یہ کلام سنا دیں, سنتے ہیں کہ محشر میں. صرف ان کی رسائی ہے. واہ بھائی, اللہ کریم برکت دے. ہائے ہائے ہائے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ام ہانی بیٹا, اللہ کریم آپ پر رحمت کی نظر فرمائے, آپ کو آپ کے والدین کے ساتھ بار بار حج کی سعادت عطا فرمائے. آپ کے پڑھنے نے بڑا اثر کیا, بہت اچھا لگا, بہت پیارا لگا. اللہ جزائے خیر دے. نور عالم بھائی کچھ فرمائشیں پوری کیجیے. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کو کیا دیکھیں, تیرے
قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھے کہ تلوا تیرا آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھے کہ تلوا تیرا اور تیرے ٹکڑوں پہ نہ جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں اور ملک سوقن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سوقن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سے آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے ہیں جس سے آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے ہیں یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ
حج پہ پھر میسر ہو مجھے کاش خوف جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھوں جلوہ میں مزدلفہ اور مینا حج پہ بلا میں کعبہ دیکھوں اس نے طیبہ مجھے مدینہ دے دو اس نے طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو اس نے طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو یاد طیبہ میں تڑپنے کا کرینہ دے دو یاد طیبہ میں تڑپنے کا کرینہ دے دو یاد طیبہ میں تڑپنے کا کرینہ دے دو یاد طیبہ یاد طیبہ آقا یاد طیبہ تڑپنے کا کرینہ دے دو چشم ترسو سے جگر شاہ مدینہ دے دو چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شاہ چار یاروں تمہیں واسطہ دیتا ہوں شاہ چار یاروں تمہیں واسطہ دیتا ہوں شاہ
شاہ مدینہ دے دو. چند اشعار انشاءاللہ کریم شامل کرتا ہوں. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صفِ انبیاء ہے، وہ امام صفِ انبیاء ہے. ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں سے کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. کوئی لفظوں سے کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہم سے بڑا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہم سے بڑا ہے. اور نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے. نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے. میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں. ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں. ان کے شہر کی گلیوں میں کیا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صفِ انبیاء ہے، ان کا رتبہ
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سکون آفری طرز اور محبت بھرا انداز اللہ کریم قبول فرمائے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت کرتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک ویڈیو پیکیج ہے ہمارے پاس، آئیے اسے ملاحظہ کرتے ہیں۔ حج پیدل کرنا افضل ہے یا بس وغیرہ گاڑی میں؟ پیدل افضل ہے نہ، جس کو پیدل کرنے پر قدرت حاصل ہے تو وہ پیدل کرے۔ مکہ مکرمہ سے پیدل مینا شریف، مزدلفہ شریف، عرفات شریف، پھر مزدلفہ، پھر مینا شریف، پھر طواف زیارہ کے لیے آیا۔ اس طرح یہ پیدل 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 ہے، ہزاروں لاکھوں حجاج ہوتے ہیں پیدل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اب یہ کہ جو یعنی کہ صحت اچھی ہو، چلنے کی پریکٹس ہو، وہ کرے۔ اب یہاں تو مطلب 2.5 گز پر مسجد ہے تو ٹھر کر کے اسکوٹر پر جانے والے تو طواف کریں گے تو چین بول جائیں گے، ہاں صحیح بولتا ہوں، جان نکل جائے گی، ادموے ہو جائیں گے۔ جو پیدل چلتے ہیں نا وہ مدینہ وہ فائدے میں رہتے ہیں۔ تو پیدل تو سب کو چلنا چاہیے، اسی نیت سے چلیں گے، آج نہیں تو کل مدینے جائیں گے انشاءاللہ، تو وہاں بھی پیدل چلنا ہے۔ مسجد نبوی شریف بھی اتنی اب تو اس کی توسیع ہو گئی ہے کہ پیدل چل کے بارگاہ رسالت میں حاضری دینے کے لیے بھی بہت پیدل چلنا پڑے گا۔ اور اسی طرح کعبہ شریف، مسجد الحرام شریف بھی اتنی اب وسیع ہو گئی ہے کہ اگر مبالغہ کروں تو یہ کہوں کہ کعبہ شریف تک پہنچنے کے لیے آپ کو میلوں چلنا پڑے گا۔ گھر ایک تو دور، گھر بالکل یہ تھوڑی ہے کہ مسجد سے ملے ہوئے، جو دکانیں اس طرح گھر ہیں، گھر بھی فاصلوں پر، اور جو قریب ترین ہوٹل ہوتے ہیں نا، یہ ہم جیسا اس کا کرایہ سنے نا مبالغہ کرتے تو گش کھا جائے، یعنی یوں سمجھو کہ میں اپنے وطن کی کرنسی کے حساب سے سمجھو لاکھ 2 لاکھ روپے اس کی خالی دیہاڑی ہوتی ہے ایک دن کا کرایہ۔ تو ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسے ہوٹل میں ٹھہریں، تو ہمیں ملے گا مکان دار اپنی مالی حیثیت کے مطابق، تو یہ بھی بہت دور ملے گا۔ تو پیدل چلیں گے، آپ کا وزن کم ہو جائے گا۔ ویسے یہ ہے اگر واقعی آپ طواف کرتے رہے اور بار بار کعبہ شریف کے جلوے دیکھنے کے لیے آتے جاتے رہے تو مدینہ ہو جائے گی صحت آپ کی۔ لیکن یہ کہ یہاں چلنے کی، پیدل چلنے کی عادت روزانہ سب کو چاہیے کہ یک مشت 1.25 گھنٹہ چلے، 45 منٹس، ممکن ہو تو 1.25 گھنٹہ، اور یوں نہیں، یوں آستے آستے تھوڑا یوں اچھی سپیڈ، واجبی سپیڈ، کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ دوڑا ہوا جا رہا ہے، کیا ہو گیا، یعنی کہ تھوڑی اچھی سپیڈ ہو اور مسلسل ہو، تو اس سے کئی بیماریاں دور ہوتی ہیں، وزن بھی کم ہوتا ہے۔ اور اگر اس طرح چلنے کی وجہ سے، گرمی سے نہیں، اچھی طرح چلنے کی وجہ سے جو پسینہ نکلے گا وہ کولیسٹرول کو بھی نکالے گا، وہ اس کے بڑے فوائد ہیں۔ معدہ آپ کا سیٹ ہو جائے گا، جوڑ، ہڈیاں، پٹھے وغیرہ وغیرہ۔ مدینہ پیدل چلنے والے بڑے مطلب یعنی کہ اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ ہم لوگ جو پیدل نہیں چلتے نا، بس وہ کرسی پر بیٹھ گئے، خلاص کرسی کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ کرسیوں پر تو بیٹھنے کی عادت آپ نہیں ڈالیں گے، فائدے میں رہیں گے۔ ہم ڈال کے پھنس گئے، ہمارے حال سے عبرت حاصل کریں، یعنی جب ضرورت ہو بھلے بیٹھیں، لیکن آپ نیچے بیٹھیں، سنت کے مطابق کھانا کھائیں۔ اب گھر میں ٹیبل کرسیاں کھانے کے لیے بھی آ گئی ہیں، ڈائننگ ٹیبل گھر میں، نہیں، یہ واقعی سنت بھی نہیں ہے۔ سنت نیچے بیٹھ کر ایک گھٹنا کھڑا کریں، اور جیسے سیدھا گھٹنا کھڑا کیا، الٹا پاؤں بچھایا، اس پر بیٹھ گئے، یا 2 زانو بیٹھ کر کھائیں۔ سنت میں عظمت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار ہمیں بتایا، جو آپ نے عمل کیے، اور جن میں مطلب جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں، مخصوصات میں سے نہیں ہے، جن کی امت کو اجازت ہے، وہ طریقے ان میں ہمارے لیے 2 جہاں کی بھلائیاں ہیں، نیکیاں ہیں، ثواب ہے، جنت کا خزانہ ہے۔ لیکن ہم لوگ بڑے یعنی کہ وہ لیزی ہو گئے، سست ہو گئے، تو اس لیے چلنے کی عادت رکھیں کہ کبھی تو مکے جاؤں گا، کبھی تو مدینے جاؤں گا، کبھی تو طواف کروں گا، تو یہ میں تاکہ میں چل سکوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، اللہ کریم سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو مزید برکتیں عطا فرمائے، اور کتنی پیاری اور کتنی مناسب باتیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ سفر کی، حج کی تیاریوں میں سے بڑی بنیادی بات ہے بندہ چلنے کی بھی تو تھوڑی سی کوشش کرے، اور اسٹرگل کرے، ایفرٹ کرے، اور اس کو مطلب یوں چلے کہ رش میں چل رہا ہے۔ ابھی یہاں تو گلیوں میں اتنا رش نہیں ملے گا آپ کو، آپ کیسے بھی کوشش کر لیں،
لیکن وہاں رش مل جاتا ہے. خالد بھائی ہمیں سنت میں فرمایا نا اچھے خاصے چلنے پھرنے والے بھی تھک جاتے ہیں. تو آج کل تو جو کریز ہے موٹر سائیکل پہ مسجد چلے جانا ہے, گاڑی میں آفس چلے جانا ہے, چلنے کا کوئی اتفاق نہیں ہوتا. پھر تھوڑا سا چل لے تو پھر کہتے ہیں اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ یہاں چلتے نہیں ہیں, وہاں پر ویل چیئر لے لیتے ہیں جس کی شرعاً اجازت نہیں ہوتی. وہ انہیں پیدل چل کے جو اعمال کرنے ہوتے ہیں وہ کر نہیں پاتے اور وہ چل نہیں پاتے درست طریقے سے. تو اس میں ابھی سے جیسے ہم نے فرمایا نا کہ اپنا معمول بنا لیں کہ کچھ نہ کچھ واکنگ شروع کر دیں. جو حج پہ جا رہے ہیں نا, حج کی تیاری, وہ حج کی تیاری میں یہ بھی شامل کر لیں کہ پیدل چلنا جو ہے نا یہ بھی حج کی تیاری میں شامل کریں. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ پچھلے سال کا ہی 2024 کا جو حج گیا ہمارا 1446 کا, تو اس میں یہ بہت زیادہ جو لوگ پریشان ہوئے وہی لوگ زیادہ مجھے پریشان نظر بھی آئے کہ جن کو چلنے کی پریکٹس نہیں تھی, جو چل نہیں رہے تھے. اور پھر چونکہ ایک تجربہ بھی نہیں ہوتا, پھر ایک ازدحام میں چلنا الگ ہوتا ہے, ازدحام سے ہٹ کر یعنی رش میں چلنا الگ ہوتا ہے, رش سے ہٹ کر نارمل واکنگ الگ ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں سیکھنی پڑیں گی. بالکل, اور چیزیں سیکھنے سے ہی آتی ہیں, اور یوں نہیں کہ ہم چل رہے ہوں گے تو وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں, اور وہ جو کہ اللہ کریم جس کو ذوق دے تو وہ ذرا گرمی کے بھی مزے لے, پھر سردی کے بھی مزے, حرمین طیبہ کی ہوائیں گرمی تو اپنی ہے نا ماشاءاللہ, پھر ذوق ہے, ہواؤں کے بھی مزے لے اور گھٹاؤں کے بھی مزے لے, پھر کبھی سورج کی تمازت کے بھی مزے لے. تو وہ ایک الگ کیفیت ہوتی ہے. لیکن جب پریکٹس نہیں ہوتی, ذہن نہیں بنا ہوتا اور صرف آسائشوں کا ذہن بنا ہوتا ہے, تو چند قدم اگر گرمی میں چلنا پڑے اور روڈ وہ بھی سورج کی پوری شعاؤں کو ایسا لگتا ہے آبزرو کرنے کے بعد آپ کے لیے آراستہ ہے, پھر اس پہ چلنا ذرا دشوار محسوس ہو رہا ہوتا ہے. تبھی حج وہ سفر ہے جو مالی بھی ہے بدنی بھی ہے. تو آپ نے بدنی عبادت تو کرنی ہے نا, مال تو خرچ کیا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ 2022 کی بات کرتا ہوں میں آپ کو, ایک حاجی صاحب جو ہے وہ 27.5 لاکھ روپے کے حج میں گئے تھے, اور آ کر پھر وہی شکوہ تھا, یار بہت تکلیفیں تھیں, بہت تکلیفیں تھیں. تو نہیں آپ اگر اپنے آپ کو پہلے سے یہ ذہن بنا کر لے جائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 1000 مرتبہ سفر کیا مکہ شریف پیدل, ہم تو جہاز میں یوں اڑ کے جاتے ہیں, وہاں گاڑی میں بیٹھتے ہیں, ہوٹل میں آ جاتے ہیں, ہوٹل بھی اے سی والا بالکل زبردست روم, اور پھر یہ ساری آسائشیں ہونے کے باوجود ہم آ کر یہ شکوہ کریں کہ بہت پریشانی تھی. تو یہ درست نہیں ہے. اچھا, بعض لوگ یہ بھی ذہن بنا کے رکھے ہوتے ہیں کہ حج جو ہے یہ تو بڑھاپے کی عبادت ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ بہت سارے دنیا کے کام چلا رہے ہوتے ہیں, کاروبار کے لیے رقم سیو کی ہوئی ہے لیکن حج نہیں کر رہے ہیں. ایسے ہی شادی کے لیے مکان بنانا ہے, مطلب بہت سارے ایکسپینسز انہوں نے رکھے ہوتے ہیں کہ یہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے, فیوچر پلاننگ میں ہوتے ہیں. لیکن حج کی فیوچر پلاننگ ہوتی ہے وہ تب کہ جب عمر کے آخری حصے میں پہنچیں گے. جیسے ابتدا میں نے کہا تھا یہ باتیں کچھ لے لی ہیں میں نے, اس میں مزید میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ یہ جو آپ نے کہا نا نوجوان کا حج, اس کو یوں لے لیتے ہیں. اچھا, تو امیر اہل سنت وہ شخصیت ہے جنہوں نے بچے میں مکہ مدینے کی محبت کو ابھار دیا, الحمدللہ. اور یہ آپ کا فیضان ہے, آپ کی ترغیبات ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد میں نوجوانوں کی دیکھتا ہوں کہ وہ حرمین طیبین کی طرف مائل ہے. پھر اس میں ماشاءاللہ ایک تعداد ہے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں جو ماشاءاللہ خود کفیل بھی ہیں, جو حج جن پر فرض ہو جاتا ہے وہ الحمدللہ رابطہ کرتے ہیں اور شعبہ حج و عمرہ سے رابطہ کر کے اپنے حج کی تیاری کے بارے میں مشورے کرتے رہتے ہیں. اللہ کریم ہمیں ذوق اور شوق عطا فرمائے. مدری چینل کے ناظرین, سلسلے کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف پہنچا, اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور دلوں کو اللہ کریم شوق عطا فرمائے کہ یہ نیک کاموں کی طرف رغبت کرنے والے بن جائیں. پھر چاہے 5 وقت کی نماز ہو ہماری, چاہے ہمارے زکوٰۃ ادا کرنے کا معاملہ ہو, چاہے ہمارا حج کرنے کا معاملہ ہو, روزہ رکھنے کا معاملہ ہو, جتنے بھی دیگر افعال ہیں جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے لازم قرار دیے جاتے ہیں ایک بندے پر, اللہ کرے گا تو انشاءاللہ وہ کرنے میں ہماری مدد بھی رہے گی, اللہ کریم کی طرف سے توفیق بھی ملے گی. اللہ کریم ہمیں ایسی صحبتیں بھی عطا فرمائے جو ہمیں نیک کاموں پر ابھارتی ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے, انشاءاللہ یہ ذوق اور شوق بنتا رہے گا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ و سلام شامل کرتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ, یا
حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ پوری یا رب یہ دعا کر ہم درے آقا پہ جا کر پوری یا رب یہ دعا کر ہم درے آقا پہ جا کر پہلے کچھ آنسو کو جھکا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ استغفر غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم صدقہ امام اعظم دور ہو سب ہی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے